خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ آپ کو پیاس سے، بھوک سے روکتا ہے، غیبت تک سے روکتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار میں نے غیبت کرنی ہے تو شام کو روزے کے بعد آؤں گا۔ اچھا، ہماری بات چیت ابھی جاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے بتایا کہ قائد اعظم جمہوریت کے حوالے سے ایک منفرد سوچ رکھتے تھے، وہ کون سی سوچ تھی اور کیسی جمہوریت قائد اعظم چاہتے تھے؟ قائد اعظم چونکہ کردار کے آدمی تھے، انہوں نے پوری زندگی سچائی سے گزاری، جو وہ محسوس کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ انہوں نے کوئی سودا بازی نہیں کی، جو کچھ فیل کیا سچ ہے وہ بتایا۔ یہی جمہوریت ہے، یہی پاکستان ہے، یہی آپ کا اسلام ہے۔ میں آپ کو اگر چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ رمضان شریف آ گیا، روزے رکھے آپ نے۔ اب روزہ جو ہے وہ آپ کو پیاس سے، بھوک سے روکتا ہے، غیبت تک سے روکتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار میں نے غیبت کرنی ہے تو شام کو روزے کے بعد آؤں گا۔ اب یہ جو آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، خود احتسابی جو ہے، یہ آپ نے نافذ کر لی خود ہی اپنی آپ پہ۔ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ جمہوریت کے حوالے سے تمام لوگ سوچ ان کی وہی ہو جو روزے میں ہے، کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کرتا ہوں اس کے لیے میں رسپانسیبل ہوں کسی کے سامنے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ یعنی اگر قائد اعظم چاہتے تھے کہ وہ جو ایک معاشرہ اس طرح کا ترتیب ہو کہ ہر بندہ سچ بولے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہر بندہ اپنے حق کی بات کرے، اپنے فرض کو ادا کرے، وہی جمہوریت تھی۔ ان کے لیے ایک علیحدہ ایک لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے رمضان میں کہا کہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن آپ پوری طرح اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہر بات کا، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام میں نے نہیں کرنا، یہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ چوری کا مال آپ نہیں کھاتے، کسی کا سامان پڑا ہوا آپ نہیں اٹھاتے۔ یہی ایک قائد اعظم کے ذہن میں تھا کہ سارے لوگ اس طرح کے، ایک معاشرہ جب آپ نے ایک نیا ملک بنانا ہے تو وہاں اس طرح کے لوگ اکٹھے کریں جو یہ ساری باتیں آج خود اپنے میں نافذ کریں۔ انفارچونیٹلی جہاں پہ کسی نے اسے لیڈ کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ مذہب تھا، خواہ وہ مسلک تھا، خواہ وہ سیاست تھی، جب لیڈر پیدا ہو گئے سو کالڈ، تو انہوں نے اپنے مفادات کو ڈومینیٹ کرا لیا اور وہ سارا کچھ سمجھوتے ہوتے گئے۔ یعنی آپ نے ایک قرارداد مقاصد جو منظور کر لی، آپ کی دستوریہ مسدور کر دی ہے، آئین کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ اتنی بد دیانتی، اتنی بڑی بد دیانتی اس میں ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے اور واقعتاً امانت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ جب رات کو سوتے ہیں تو اپنی مرضی سے اٹھ ہی نہیں سکتے، خواب اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں۔ ایک بندہ دو لیٹے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، ایک ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، بھاگ رہا ہے، ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، تو روح آپ کی روک لی جاتی ہے۔ جب واپس آتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے 10 دفعہ آپ نے الحمدللہ، اللہ اکبر 10 دفعہ الحمدللہ، کہ میرے اللہ تو نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی۔ ہم تو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم نے وہ کوشش کی، انفارچونیٹلی جتنے پاکستان کے مخالف تھے یہ زیادہ ووکل ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کے جہاں بھی محسوس کیا کہ جمہوریت میں اگر آپ ضرب لگا کے پاکستان کو کمزور کر سکتے ہیں تو اس پہ لگا دیں، اگر اسلام پہ ضرب لگا سکتے ہیں، اگر اسلام پہ نہیں لگتی تو مولوی پہ لگا دیں۔ مولوی بھی بعض دفعہ وہ کمزور سامنے آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کا وہ دفاع نہیں کیا۔ میں نے اس کتاب میں اپنے چیلنج کیا ہے کہ جتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نماز کے لیے رمضان میں، مولویوں سے تو وہ نہیں سنبھالے جاتے، کسی بھی فرقے سے، وہ جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے واپس چلے جاتے ہیں، پھر سال بعد آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے باہر سے لوگوں کو کیا مسلمان کرنا ہے؟ آپ تو مسجدوں میں آئے ہوں کو روک نہیں سکے، جتنے بھی فرقے ہیں۔ صحیح۔ مگر آپ نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ منزل کی جستجو کر راہی، اب یہ راہی کون ہے؟ وہ ہے منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی۔ اچھا،
اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے. یعنی میں یہ چاہتا ہوں، یا میرا جو خیال ہے، یا جو قائد اعظم کی سوچ تھی، یا اقبال کہتے تھے کہ آپ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ ایک دفعہ ادھر چال تو پڑے. یہ سارا کچھ آپ کا، یعنی تمام، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس ایک امانت دی گئی ہے، میں نے امانت کے طور پہ سے آپ کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپ اپنے بچوں میں اپنی جو امانت ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. آپ کے والدین نے آپ میں تقسیم کی، آپ کو تعلیم دی. ان کو فرض نہیں لکھا، کہیں انہوں نے اسٹام نہیں لکھ کے دیا. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے، پیسے لگا لیں، اسے پڑھا دیں، بہتر کریں، بہتر جاب لے کے دیں. تو وہ ایک آپ اصلاح کے لیے لگے رہتے ہیں. میرا ایک اور سوال جو بڑا ضروری ہے سر، کہ آپ نے اس میں آمریت کا بڑا ذکر کیا. کیا کسی ملک کی ترقی میں آمریت کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ پاکستان میں کیا. اگر آمریت ہے، جی، یعنی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جہاں آمریت تھی اس نے جمہوریت بنا دی. ایوب خان نے جمہوریت نافذ کر دی، بنیادی جمہوریت لے آئے. یعنی کوئی نظام تو لائے نا. یعنی انہوں نے وہ تو نہیں کیا کہ وہ آمریت کو اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کیا، وہ ایک لے کے آئے. لیکن یہ جو آپ کا جو اسلام دے گیا اپنے ضیاء الحق نے بیچ میں، مطلب ہے کہ ہاف ہارٹیڈلی آپ کوشش کریں گے تو نقصان وہ پھر آمریت آئے گی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجلس شورا تھی وہ بھی آمریت کا ایک حصہ تھی، اسی لیے اسرار صاحب نے چھوڑ دیا نا. جی. یعنی آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہ کریں. یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، میں اس ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتا ہوں. میرے سے ایک پہلے تھا ایوب خان، اس نے بہت بہتر کیا. اس نے بہت بہتر کیا. جنیجو 4 دن آیا ہے، اس نے بہت بہتر کیا. میرا مطلب ہے کہ جو اس کے اختیار میں تھا اس سے زیادہ اس نے کر کے گیا. تو ایک شخص کا یہ محسوس کرتا ہے کہ یار مجھ پہ یہ ذمہ داری آئی گئی ہے، اگر ڈال دی گئی ہے لوگوں نے تو میں اس کو بہتر کروں. یہ جس طرح انفارچونیٹلی جیسے لوگوں نے مطلب میرا خیال ہے 65 میں دیا، اس طرح قرض اتارو ملک سنوارو، وہ سنبھال ہی نہیں سکے. تو ایک اگر بندے وہ جو ہے نا، یہ آپ کس کی جمہوریت کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ جو پرویز مشرف تھا، پرویز مشرف نے آپ کو 33% عورتیں دے گیا اسمبلی میں. شرم آنی چاہیے. کسی ایک نے پورے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے یہ بات نہیں کی کہ یہ کس خوشی میں، یہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ پھر پارلیمنٹ اگر اس طرح کی ہوگی تو اس کی وہی عزت ہوگی جو ہو رہی ہے. 33% کسی ملک میں بغیر الیکشن کے، اگر آپ الیکشن کوئی بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ جتنے تقریریں کر رہے ہیں مطلب ہے وہ آسمان جلانی کے جا کے کانفرنسوں میں پاکستان کی مخالفت، بغض، کدورت، پتہ نہیں نفرت، وہ اپنی اکٹھی کر کے سارے، جس کا جی کوئی فوج کو گالی دیتا ہے، کوئی جنرل کو دیتا ہے، کوئی جج کو دیتا ہے، کوئی جج دوسرے جج کو دیتا ہے. یعنی انسانیت جو ہے نا وہ تقریباً دم توڑ چکی ہے. ملک صاحب آپ کو میں گزارش کروں کہ انسانیت جو ہے ہمارے ہاں، یہ شاید اس میں یار سے ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں. وگرنہ وہ بات یہی ہے کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، ایک دفعہ ادھر چال تو پڑے. تو یہ بتا دیجیے، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں کہ اگر جمہوریت ہے کہ اس کے لیے ووٹنگ ضروری ہے یا ریفرینڈم ضروری ہے؟ سر میں کہتا ہوں جی جہاں رسپانسبلٹی ہوگی نا وہاں آپ کوئی بھی سسٹم نافذ کرتے ہیں. یعنی نیک نیتی کے ساتھ، نیک نیتی. میں یہ محسوس کروں، مطلب ہے میرے 2 دوست بیٹھے ہیں، میرا 1 ووٹ ہے، وہ اب میں پوچھوں کہ یہ بندہ بہتر کام کر سکتا ہے کہ یہ تعلق نہیں. صحیح. میری آنیسٹ اوپینین جو ہے، میں اگر اس پہ نافذ ہو جاؤں گا سارا پاکستان نافذ ہو جائے گا. یار خالد صاحب ماشاءاللہ معلومات کا خزانہ ہے. ان سے صبح بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ شام تک چلتی رہے، شام کو کریں تو صبح تک چلتی رہے. یار خالد صاحب سے اور بھی باتیں ہوں گی. آج میرا آخری سوال یار خالد صاحب سے یہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے پرسنالٹی مرر، اور کتاب کے حوالے سے ساجد خان صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، بڑے زبردست سوالات کیے ہیں جن کا مدلل جواب دیا ہے یار خالد صاحب نے. میرا آخر پہ سوال یہ ہوگا کہ یہ روزانہ کے ہمیں معمولات بتا دیں مختصر. تو میں مطلب یہ پرسنل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف کرے، اس میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو میری مطلب کوئی کسی بڑائی کی طرف اشارہ کر رہی ہو. لیکن آپ نے چونکہ کہا تو اس میں غلط بیانی کرتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی سی حجاب ہے کہ میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ ہماری کالونی میں ہی، شاہد خان صاحب، تو انہوں نے ایک دن کہنے لگے مہمان آئے تھے تو کہتے ہیں کہ مچھر بڑا ہے.
تو میں نے کہا یار میں تو مچھروں سے کہتا ہوں جاؤ سو جاؤ جا کے مجھے بھی سونے دو، اور وہ چلے جاتے ہیں۔ خان صاحب کی یہ بات سن کے تو میں نے اپنے اللہ سے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اب سونے لگا ہوں، میں نے اب اتنے بجے اٹھنا ہے۔ یقیناً وہ تیرے نیک لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، تو میں اس ٹولے میں نہیں ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو تیرا بہت حقیر بندہ ہوں، تو مجھے کم از کم یہ توفیق ضرور دے دے کہ میں اس وقت اٹھ کے تجھے پکاروں، تجھے پلاؤں، تیرے ساتھ باتیں کروں، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں جو کچھ ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت کے مطابق کچھ کلمات ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت فرماتے تھے، وہ میں کر کے تو پھر اپنا جو بھی پڑھنا ہوتا ہے کچھ پڑھائی شروع کر دیتا ہوں۔ فجر تک یہ سلسلہ بالعموم جاتا ہے۔ پھر پہلے تو میں فجر پہ نماز پڑھنے مسجد چلا جاتا تھا، پھر یہ جب یہ معاملات شروع ہوئے، کووڈ آیا، تو پھر کچھ لوگوں نے مطلب اوائڈ کرنا شروع کیا، میں نے بھی پھر گھر میں پڑھنا شروع کر دی۔ دن کو جب اس کے فجر کے بعد اگر میں کچھ واک کر کے تو پھر تھوڑا سا آرام کر لیا، ناشتہ واشتہ کیا۔ پھر پہلے 5-6 سال پہلے، 1-1.5 سال پہلے، کووڈ سے پہلے تک یہ میرا معمول تھا کہ جب سے میری والدہ فوت ہوئی تھی تو میں روزانہ صبح اگر میں لاہور میں ہوں تو قبرستان جاتا تھا اور جا کے 3.25 سپارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ پڑھنے کے بعد مطلب وہ آندھی ہے، بارش ہے، طوفان ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وہ اس میں مطلب ہے کہ جا قبر پہ چلا جاتا تھا۔ پھر پاکستان سے باہر مجھے جانا ہوا، حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے، یورپ گئے، امریکہ گئے، تو یہ جو اماں جی کے لیے پڑھائی تھی 3.25 سپارے کی، وہ میں اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، وہ میں ڈیلی پڑھتا تھا۔ بلکہ امریکہ سے ایک دفعہ ہم آ رہے تھے تو دبئی میں وہ ٹائمنگ جب چینج ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سپارے رہ گئے ہیں، تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ ہم دونوں ہی تھے کہ آپ ادھر بیٹھیں تو میں ایک سپارہ کم از کم پڑھوں۔ میں پڑھنے گیا تو تیزی سے اپنے طور پہ کہ میرا یہ شامل ہو جائے آج کا حصہ، تو میں واپس آیا کہ اپنی وائف کو پتہ کروں کیا فلائٹ کی پوزیشن۔ انہوں نے کہا آرام سے پڑھیں جا کے کیونکہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی۔ میں جب بیمار ہوا تو پھر میرا وہ جو سلسلہ تھا نا اس سے کووڈ میں، وہ پھر معطل ہو گیا، پھر میری وہ تو اتنی وہ رہی نہیں۔ اب بھی میں 1:45 بجے تک، یعنی جب میں پڑھائی سے اپنی سے فارغ ہو جاتا ہوں، اگر میں کہیں میرا تبدیلی ہو، یعنی میں نے یونیورسٹی جانا ہے یا کوئی میرا کام ہے یا کوئی ایسی کسی جگہ سے دوست آ گئے ہیں، تو پھر میں اس کی پوسٹ پون کر لیتا ہوں، اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ اب وہ پڑھنے کے بعد پھر میں اور میری وائف ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی ذرا ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس طرح مطلب چیزیں ہیں، وہ بھی کئی دفعہ وہ معطل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو جب تک وہ سلسلہ چلتا تھا، میرا خیال ہے کوئی 5 سال کے قریب میں نے یہ کام کیا۔ پھر دوپہر کا کھانا کھا کے تو تھوڑا سا مطلب آرام کرتا ہوں میں، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، تو وہ چیزیں، لیکن میری نماز ہر ایک کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پڑھائی کا سلسلہ۔ اگر آپ فارغ ہیں تو پھر 2-3 چیزیں، ایک تو کلمتان خفیفتان فی اللسان حبیبتان فی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وزن میں بڑے بھاری ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، وہ باوضو اگر رہیں تو اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے۔ میں تو خیر اتنی پابندی اپنے پہ نہیں کرتا، لیکن میری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ، اور اگر میں کسی کو کوئی اب تو میں مطلب کسی کے آپ نے کیا کام آنا ہے، ایک لوگ کوئی میرے لائے کوئی خدمت، میں تو وہ کسی مقام پہ ہے ہی نہیں کہ میں کسی کو، لیکن اگر مجھے محسوس ہو، میرا دل خود ہی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ کام کر دینا چاہیے، وہ کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کہ جو کچھ نہ مجھے کسی سے شکوا، نہ مجھے کسی سے شکایت۔ رات کو کس وقت سو جاتے ہیں؟ بالعموم 12 بجے،
ٹھیک ہے، 2:30 بجے صبح اٹھتے ہیں اور وہ عبادت کے لیے، اس کا اور کوئی فرق نہیں جتنے بھی آپ. ناظرین، اے آر خالد صاحب سے ہم نے ایک طویل انٹرویو کیا ہے. اے آر خالد صاحب سے ہماری کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، 18 کتابیں لکھ چکے ہیں، مزید بھی لکھ رہے ہیں. ان میں سے ہر کتاب اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی والدہ کو اپنا مرشد کہتے ہیں، اور انہوں نے والدہ کے حوالے سے بھی کتاب لکھی، میں اور میرے اماں جی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور ساجد خان صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.